أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24۔ محرمات نکاح کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے۔ اب محرمات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خاندان کی بنیاد پر ہے، والدہ ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، بیٹی ہے، خاندان کی بنیاد پر حرمت آتی ہے۔ ایک حرمت آتی ہے رضاعت کی بنیاد پر، دودھ پلانے کی وجہ سے۔ ایک آتی ہے مصاہرت کی بنیاد پر، مصاہرت کے معنی سسرال کی بنیاد پر، ساس ہے، ایک بہن نکاح میں، ایک وہ نکاح میں تو دوسری بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتے۔ یہ بنیادی اس طریقے سے یہ ہے۔ پھر محرمات 2 قسم کی ہوتی ہیں، محرمات ابدیہ اور ایک ہے محرمات وقتیہ۔ ایک وہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور ایک وہ جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے۔ جیسے ایک بہن نکاح میں ہے تو دوسری سے نہیں کر سکتے، اس طرح کے بھی ہیں۔ لیکن یہ محرمات نکاح ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں عرب کا معاشرہ بہت بگڑ چکا تھا، تھے ملت ابراہیمی والے بہت بگڑ چکے تھے۔ جیسے آج کل ہم دیکھیں نا، بر صغیر میں ہم یہود کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری خرابی ہم میں پیدا ہوئی۔ جب تک تقسیم سے قبل ہندوؤں کا اتنا اثر تھا ہمارے ماحول پر کہ کافی ہندوؤں کی رسمیں ہمارے مسلمانوں میں چلتی۔ اب اس میں تھوڑی کمی آ گئی، لیکن انگریزیت کی طرف اتنے چلے گئے کہ انگریزوں کے طور طریقے ہمارے اندر آ گئے۔ اسلام کی سمجھ بہت کم ہے، دین کی سمجھ بہت کم ہے۔ آہستہ آہستہ معاشرہ ہمارا اس طرف ڈل رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے بالکل۔ یعنی ہمارے رہن سہن پہ، مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ وہ چیزیں بہت زیادہ بہت ہوگی۔ جتنا دین کی سمجھ اچھی ہوتی ہے، پھر ہمارے دینی حلقوں میں، دینی دنیا میں الحمدللہ دین ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کافی بچت ہے، لیکن دین باتوں کی حد تک زیادہ ہے، عملاً کم ہے۔ عمل کے اعتبار سے ہمارا دین بہت کم لگے۔ پریکٹیکل دین ہونا، دین میں سادگی ہے، دین میں عاجزی ہے، دین میں معاملات میں بہت مضبوطی ہے، وہ چیزیں پھر کم نظر آتی ہیں۔ اخلاقی کمزوریاں بہت آ گئی ہم میں، اخلاقی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے، معاشرت رہن سہن کے اعتبار سے بہت کمیاں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ دین کی ایک کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ لیکن جو قرآن ہمیں کہتا ہے، جو اللہ کے رسول ہمیں بتاتے، وہ چیزیں ہمیں اجتماعی زندگی میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ہمارے مارکیٹوں میں، مارکیٹ پر پورا انگریز کا غلبہ ہے، ساری ڈوریاں نظام ان کے ہاتھ میں۔ نظام تعلیم تو بالکل ختم ہو گیا، مخلوط ادارے، پھر یہ مخلوط اداروں نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ محرمات نکاح کا ذکر اللہ نے کیا۔ ٹوٹل 14 محرمات ہیں، ان میں سے کچھ کل ذکر ہو گئے، ایک آخری باقی ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم۔ محصنات، محصنۃ کی جمع ہے، پاک دامن عورت کو بھی کہتے ہیں اور شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں، خاون والی عورت۔ اب ایک عورت نکاح میں وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کی حالت یہاں تک کہ طلاق ہو، اور طلاق کے بعد عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت اس کی گزر گئی، یا وضع حمل ہو، پیٹ میں بچہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے، جب اس کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکے۔ حالت عدت میں بھی نکاح منع ہے،
جب تک عدت، چاہے وہ عدت طلاق ہو، طلاق کی عدت ہو، یا عدت وفات ہو، وفات کی عدت ہو، ان دونوں حالتوں میں بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہاں پر اس عورت کو ذکر کیا کہ نکاح کی حالت میں نکاح منع ہے۔ یہ 14 نمبر ہے۔ والمحصنات من النساء، اور خاوند والی وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں عورتوں میں سے، یعنی منکوحہ، جن کا نکاح ہو چکا ہے، ان کا نکاح بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس زمانے میں لونڈی کا، غلاموں کا دور تھا، تو اگر ایک عورت جنگ میں گرفتار ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد عرب گرفتار ہونے کے بعد اس سے مطلب لونڈی بن جاتی تھی، یا اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتے تھے، وہ تو کر سکتے تھے۔ عام آزاد عورت جب تک طلاق نہ ہو جائے، عدت نہ پورے، آزاد نہ ہو، نکاح کی حالت میں نکاح منع ہے۔ فرمایا والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتیں، پاک دامن عورتیں یعنی نکاح والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے اوپر، کہ جو محرمات نکاح کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے ہماری خواہش کا بھی خیال رکھا، اس کی بھی رعایت ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ تو راز قیامت کے دن زیادہ تر کھلیں گے۔ ادھر اگر ہم بہت اچھے اچھے جواب دینے شروع کر دیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس کا جواب بھی ہم یہ اس لیے ہے، لیکن پھر بھی اپنی مخلوق جو اللہ نے رکھا ہے، ہماری سمجھ میں آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے سارے کام کیے۔ قیامت کے دن یہ راز کھلیں گے۔ فرمایا کتاب اللہ، یہ جو محرمات نکاح کا قانون ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، یہ 14 محرمات نکاح کا ذکر ہو گیا جن سے نکاح حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے جو ان 14 مذکورہ عورتوں کے علاوہ ہے۔ تو جن کا ذکر ہو گیا، ان 14 مذکورہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب آگے نکاح کے مقاصد کو ذکر کرنا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور میں دیکھو 4 مقصد ذکر کیے۔ نکاح کا مقصد تعیش اور عیاشی نہیں ہے، کب تک انسان رہے گا، کیا کرے گا، کتنی زندگی گزارے گا۔ تو اصل مین مقصد نکاح کا کیا ہے؟ 4 مقاصد بتائے۔ اور میں کہ دیکھو، ایک تو مہر ہو، نکاح کا مین مقصد زندگی پاک دامن ہو جائے، حلال طریقے سے انسان کی زندگی گزرے، پاک دامن زندگی، پاک زندگی ہو۔ عورت کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کے لیے اگلی آیت میں، مرد کے لیے بھی الگ استعمال کیے۔ فرمایا نمبر 1 ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم مالوں کے ساتھ، یعنی مہر اس کے اندر۔ مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، چاہے وہ اس وقت رکھے چاہے بعد میں رکھے۔ نمبر 2 محسنین، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل کرنا، محسنین پاک دامنی حاصل کرنے والے ہو، غیر مسافحین، خواہش پوری کرنی نہیں ہے، یہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، خواہش مقصد نہیں ہے۔ فرمایا محسنین، پاک دامنی حاصل کرنے والے ہوں، غیر مسافحین، خواہش پوری کرنے والے ہوں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب فائدہ اٹھاؤ تم ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کا مہر، فریضۃ، جو مقرر ہے، طے شدہ مہر ہے، عورت کا حصہ ہے، دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، جلدی دینا چاہیے۔ اس کے اندر بھی ہاں آگے فرما رہے کہ اگر آپ اس کی رضامندی ہو، عورت معاف کر دے، کمی کر دے، اس کے اندر دونوں آپس میں مؤخر کر دے کہ ٹھیک ہے بعد میں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بعد میں دے دے، ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ وقت پر عورت کا مہر ادا کر دے، یہ اس کا حق ہے۔ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جس چیز کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان عورتوں کو ان کے مہر، فریضۃ، جو طے شدہ ہے، مقرر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس چیز کے بارے میں کہ جس میں دونوں طرفین آپس میں رضامند ہو جائے مقرر کرنے کے بعد۔
نکاح مقرر ہو گیا، میاں بیوی دو طرفین ہیں نا، دو فریق ہیں، اب وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائے، کمی کرے، معاف کر دے، عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ نہیں بھائی آپ کا حق ہے، اتنا مطلب ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک ہے اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا، اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہمیں پوری رسائی اگر اللہ کے احکام کو ملے، ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی، اب سوال پیدا ہو سکتے فجر میں 2 رکعتیں کیوں رکھی، 4 کیوں نہیں رکھی، 3 کیوں نہیں رکھی، اور زور میں 4 رکھی، 2 کیوں نہیں رکھی؟ سوال تو یہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں نا، چلو نماز کو اوپر میں یہ کیوں رکھی؟ ایک آدمی کہتے ہیں نماز کیوں رکھی؟ دیکھو سوال کرنے کو تو آدمی جائے، دین ماننے کا نام ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے فطرت میں رکھی، فطرت کی آواز، لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں فجر کا ٹائم ہوتا ہے مسلمان وہ ایک ہی طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ فرقے ہیں نہ جماعتیں ہیں، کچھ کوئی بھی فرقہ ہو فجر کی 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ کیا اللہ کا دین ہے نا، جب تک دنیا میں اتنا وہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ چیزوں میں عقل چلتی ہے، کچھ چیزوں میں عقل نہیں چلتی، کچھ چیزوں کی پوری حقیقت مل جاتی ہے، کچھ چیزوں کی پوری حقیقت نہیں ملتی۔ اور میں بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والے، حکیم ہے، اللہ کے احکام میں بہت حکمت ہے اور بہت اس میں مصلحت ہے، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہے، کچھ نہیں آتی۔